اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 165۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ لفظی ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، من ایسے ہیں جو یتخذو وہ بناتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اندادن شریک، یحبونہم وہ سب محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسے اللہ کی محبت ہو، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، اشد زیادہ سخت ہیں، حب للہ محبت میں اللہ تعالیٰ کی، ولو اور کاش یرا دیکھ لیں الذین وہ لوگ جو ظلموا جن سب نے ظلم کیا، اذ یرونا جب وہ سب دیکھیں گے عذاب انا بے شک قوت للہ اللہ کے لیے ہے جمیعا تمام، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید سخت عذاب والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو عبادت، محبت، تعظیم اور اطاعت میں اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، جبکہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے برابر اللہ کے ہمسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رب ہے اور باقی سب مربوب، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور مخلوق محتاج ہے، اس لیے وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، اور مخلوق کو نفع و نقصان میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ تو باطل پرست لوگ کسی بھی فرشتے کو، نبی کو، بت کو، بزرگ کو یا کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ کا ہمسر یعنی برابر ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے امید باندھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو سہارا بنانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگنا۔ پھر فرمایا یحبونہم کحب اللہ اور وہ ان سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں۔ انسان خود ساختہ شریکوں سے شدید محبت کرتا ہے، ایسے جیسے اللہ سے، کیونکہ جب انسان کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کی عقیدت اور محبت کے جذبات اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہوتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے۔ انسان کی اس فطرت کی خلا کو رب العالمین کی محبت سے پور ہونا چاہیے، لیکن انسان اللہ کی جگہ جب دوسری ہستی کو یہ حیثیت دے دیتا ہے تو وہ اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کرنے کے نقصانات ہوتے ہیں کہ انسان کا اعتماد ٹوٹتا ہے، کیونکہ انسان جن سے محبت کرتا ہے وہ اس کے اعتماد پر پورے نہیں اتر سکتے، انسان نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ماں سوا کوئی انسان کی امید پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اسی طرح انسان کے اندر پھر تشنگی اور کمی اور ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو چھوڑ کر انسان جب کسی اور کو توجہ کا مرکز بناتا ہے تو وہ پھر اسی کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ پھر انسان اللہ کے ماں سوا اگر کسی اور سے دعائیں کرے تو وہ اس کی دعاؤں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس طرح بھی انسان غیر مطمئن اور ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسان کسی دوسری سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اس انسان کا مالک بن بیٹھتا ہے۔
پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو، اور یہی محبت ایک مومن کا سرمایہ ہے، اور اسی محبت کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت کرنی چاہیے، اور اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے، اور اہل شرک دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اپنا وقت، اپنی صلاحیت، قوت، مال، اپنی ہمت، اپنی کوشش، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اپنے لیے بہت بڑا انعام سمجھتا ہے۔ محبت میں اطاعت ناپسندیدہ نہیں رہتی، اطاعت بوجھ نہیں رہتی، بلکہ اللہ کی اطاعت سے ایک قوت ملتی ہے، لذت ملتی ہے، اور محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول سب سے بڑی سرگرمی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بڑھاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہوں، دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر وہ دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ کی محبت کو پانے کے اسباب اور ذرائع بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی محبت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ زبان، دل اور اعضاء سے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اللہ کی محبت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عبرت کے ارادے سے مشاہدہ کرنا بھی اللہ کی محبت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی اللہ کے محبت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بے شمار فوائد اور ثمرات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبوب رکھو۔ فرمایا پس جبرائیل علیہ السلام بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے انسان میں وسعت آتی ہے، وہ انسانوں، جانوروں اور ہر مخلوق کے لیے شفیق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی کا دھارا ہی بدل دیتی ہے، تمنائیں بدل دیتی ہے، دلچسپیوں کے مرکز بدل جاتے ہیں، سرگرمیاں بدل جاتی ہیں، تعلقات، روابط بدل جاتے ہیں، دوستیاں، دشمنیاں بدل جاتی ہیں، غرض زندگی کے معیارات بدل جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہی دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت واجب ہے، اور اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرنا یہ شرک ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ علامات موجود ہیں۔ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس سے ملاقات کا بے تابی سے خواہش مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں مناجات اور تلاوت میں سکون پاتا ہے، صالح لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے، اس میں لذت محسوس کرتا ہے، ذکر الہی کا عادی ہو جاتا ہے، تنہائی میں اللہ کی خوف اور خشیت سے روتا ہے، قرآن مجید سے محبت اور لگاؤ بڑھ جاتا ہے، نیک اعمال میں سستی پر حسرت اور ندامت رہتی ہے، اسی طرح اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کمزور سمجھتا ہے، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا شخص مسلمانوں کے لیے نرم ہو اور کافروں کے لیے شدت پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے کچھ اسباب اور ذرائع ہیں۔
نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 زبان، دل اور اعضاء سے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرنا۔ نمبر 5 قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی اللہ سے محبت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بے شمار فوائد اور ثمرات ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا، یہاں مراد شرک کرنے والے ہیں۔ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں، جو اللہ کے ماں سوا دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور آخرت میں جنت اور رب کی قربت سے دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا اذ یرون العذاب، اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی دوزخ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان القوت للہ جمیعا، تو اس وقت انہیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ قوت اور قدرت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کی کوئی قوت اور کوئی قدرت نہیں ہے۔ اس وقت انہیں اپنے جھوٹے معبودوں کی کمزوری اور بے بسی نظر آ جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت شرک کرنے والوں کو یقین آ جائے گا کہ ان کا گمان، ان کی سوچ درست نہیں تھی، ان کی ساری بھاگ دوڑ تو صرف باطل اور شرک کے لیے تھی جس نے ان پر عذاب کو واجب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اپنی قوت کا شعور دلایا ہے کہ جو چیز اب تمہارے شعور میں بیدار نہیں ہو پا رہی، دوزخ کے عذاب کو دیکھ کر وہ بیدار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے حسرت بنا دینے سے، ظالموں کے دوزخ سے کبھی نہ نکلنے سے، اپنے شدید العذاب ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی شرک اور بدعات سے بچا کے صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دیں کہ ہم صرف اللہ سے شدید محبت کریں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو بھی اپنی محبت نصیب فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔